بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں جی؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ایک سرگودہ کی جو کہ بہت امیر ترین لڑکی تھی جس کا نام عائشہ تھا، اس کی شادی برطانیہ میں ہو کر چلی جاتی ہے، اور اس نے جو واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ لوگ جو ہیں اس سے آگاہ ہو جائیں کہ وہاں جو لوگ اپنی بچیوں کو شادی کر کے بھیج دیتے ہیں وہ بہت مشکل میں جا کر بچیاں پھنس جاتی ہیں۔ یہ ایک اویئرنیس کے طور پر جو یہ بات ہے، کہانی ہے، میں آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ یار ہم اپنی بچیوں کی شادی باہر کے ملکوں میں کر دیں اور ان کو وہاں کا ویزا مل جائے گا، ان کو وہاں کی نیشنلٹی مل جائے گی، یہ سب خیالی پلاؤ ہیں۔ اگر وہاں جا کر بچی نے بطور نوکرانی ہی کام کرنا ہے، پھر اس سے بہتر ہے کہ پاکستان میں ہی رہے۔ یہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ ایک برطانیہ میں بہت امیر ترین فیملی رہتی ہے، ان کا ایک چہیتا لڑکا ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا نام علی ہوتا ہے۔ جب اس کے گھر والوں نے سوچا کہ اس کی اب شادی کر دینی چاہیے، ان کے پاس بڑی جائیداد تھی، انہوں نے کہا کہ اگر اس کی شادی ہم یہاں گوری کے ساتھ کریں گے تو یہ ساری جائیداد گوری کو چلے جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بہتر یہ ہے کہ لڑکی جو ہے پاکستان سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان رابطہ کیا، سرگودہ سے ایک عائشہ نامی لڑکی کا رشتہ انہیں مل گیا۔ عائشہ کا بڑا خاندان تھا اور امیر خاندان تھا۔ عائشہ کے والدین جو تھے ان کی خواہش تھی کہ ہم اپنی لڑکی کی شادی باہر کے ملک میں کر دیں، اور عائشہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں شادی باہر کے ملک میں کرواؤں، اور عائشہ کے کہنے پر اس کے والدین نے باہر علی جو لڑکا تھا اس کے ساتھ شادی طے کر کے اس کو رخصت کر دیا گیا۔ جب وہ برطانیہ پہنچی، عائشہ 2 ماہ تک دیکھتی رہی ان کو، اور اس کا جو شوہر تھا بڑا بگڑا ہوا لڑکا تھا، وہ ساری رات کلبوں میں جاتا، ڈانس کرتا، شرابیں پیتا، اور جب گھر واپس آتا اور بیوی کہتی ہے کہ میں اس کو پکڑ کر بستر پر لٹاتی تھی، اور جب لٹاتی تھی 2 دن وہ سویا رہتا تھا۔ جب اس کو ہوش آتی تھی اٹھتا تھا، نہاتا تھا، نہا کر پھر باہر چلا جاتا تھا، سارا دن عیاشیاں، ساری رات عیاشیاں کرنی، اور جب آ کر سونا 2 دن سوئے رہنا۔ اور وہ عائشہ جو لڑکی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ مجھے بالکل ٹائم نہیں دیتا تھا، یعنی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری شادی ہو گئی ہے، یعنی یہ میرا شوہر ہے۔ یعنی وہ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ سارا دن کلبوں میں جانا، ساری رات کلبوں میں رہنا، ڈانس کرنے، شراب پی کر مست رہنا اپنی مستی میں، لیکن بیوی کے جو حقوق ہیں وہ پورے نہیں کرتا تھا۔ اب بیوی جو ہے وہ پھنس کے وہاں جا کر اب وہ کسی سے گلہ شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے خود اپنی مرضی سے باہر کے لڑکے کے ساتھ شادی کروائی تھی۔ اب وہ سوچتی تھی کہ اگر میں طلاق لے لوں تو ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں ہے کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی جو ہو اس کو بہت برا سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ شادی نہیں کرواتے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میں نے بڑا غلط کام کیا اور غلط اقدام اٹھایا، جس کی وجہ سے عائشہ نے یہ سٹوری شیئر کی کہ دوسروں کے ساتھ بھی اس سٹوری کو شیئر کریں تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں، جو لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہماری بچیاں پاکستان سے شادی کروا کر باہر جائیں، آنے والی نسلیں بچ جائیں اس مصیبت سے کہ یہاں آ کر جو بھی بچی آتی ہے نوکرانی بن کر اس کو کام کرنا پڑتا ہے، اور سارا دن گھر کا کام اور ان کے لیے کھانے بنانا اور گھر کی صفائی کرنا۔ سمجھو کہ آپ ایک قسم کی جو بھی لڑکی پاکستان سے شادی کر کے باہر آتی ہے وہ نوکرانی بن کر آتی ہے۔ آگے اس کا شوہر اس کو ترجیح دے یا نہ دے وہ الگ بات ہے، لیکن عائشہ کا جو شوہر تھا وہ عائشہ کو مارتا پیٹتا نہیں تھا، کچھ نہیں
کہتا تھا نہ ڈانٹتا تھا، لیکن اس سے ٹائم نہیں دیتا تھا۔ پھر اس شادی کا کیا فائدہ جو آدمی ٹائم نہ دے، وہ بگڑا ہوا ایک امیر خاندان کا لڑکا تھا جو کلبوں میں ڈانس پارٹیوں میں جاتا تھا اور شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ جو عائشہ نامی لڑکی کا تھا، سرگودا کی رہنے والی تھی۔ اس نے اپنی سٹوری کے بارے میں کہا کہ یہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہماری بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بچی کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔